نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 308 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ ذکر کی مجلس منعقد کرتے ہیں اور اس میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جھوم جھوم کر کے ذکر کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس عمل کی تائید میں 3 باتیں پیش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور پہلو پر، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنوب سے مراد دائیں بائیں ہونا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوم جھوم کر کے ذکر کی گنجائش اور اجازت ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ سبق المفردون، یعنی مفردین سبقت لے گئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ مفردین کون ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے ساختہ جھوم جھوم کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ لوگ جنت میں ہلکے پھلکے انداز میں داخل ہوں گے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ بے ساختہ جھوم جھوم کر ذکر کرتے ہیں، اور اس سے وہ اپنی بات کی تائید کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ذکر میں ایسے جھومتے تھے جیسے تیز ہوا میں درخت حرکت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے 3 باتیں اپنی تائید میں ذکر کی ہیں۔ سائل سوال کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ جو بہت سے ملکوں میں جاری ہے، بہت سے مشائخ کے ہاں بھی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں، اور جو دلیل انہوں نے پیش کی ہے یہ دلیل قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اللہ کا ذکر کسی بھی حالت میں کیا جائے وہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص ہیئت بنانا یا جھوم جھام کر کے ذکر کرنے کو ہی کو مخصوص قرار دینا یا اس کو مستحب سمجھنا یا اچھا سمجھنا اور اس طرح کا انداز ظاہر کرنا کہ دیکھنے والے کو عجیب و غریب معلوم ہو، یہ شریعت میں درست نہیں ہے، بلکہ یہ اگر لازم سمجھا جائے گا اور اسے پسندیدہ قرار دیا جائے گا تو یہ بدعت کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ ذکر کرنا چاہیے، بے شک کثرت سے کرنا چاہیے، لیکن اس طریقے پر نہ کیا جائے جو صحابہ اور سلف صالحین سے ثابت نہ ہو۔ اب اس بارے میں انہوں نے جو دلیلیں پیش کی ہیں یہ تینوں دلیلیں مخدوش ہیں، یعنی ان سے استدلال محل نظر ہے۔ ان کی پہلی دلیل کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس میں جو جنوبہم سے انہوں نے ترجمہ پہلو کا لیا ہے اور دائیں بائیں مراد لیا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جنوبہم سے مراد لیٹنا ہے۔ لیٹنے کو تعبیر جنوبہم سے کیا گیا ہے، اور آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے خاص بندے
کھڑے ہونے کی حالت میں بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھنے کی حالت میں بھی کرتے ہیں اور لیٹنے کی حالت میں بھی کرتے ہیں۔ اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جھومتے ہوئے ذکر کرتے ہیں۔ یہ آیت کی تفسیر اگر کی جائے گی تو غلط تفسیر ہوگی، زبردستی کی تفسیر ہوگی، اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری دلیل انہوں نے جو پیش کی ہے سبق المفردون کے مفردین سبقت لے گئے، یہ روایت ترمذی شریف میں ابواب الدعوات میں ہے، حدیث نمبر 3596 ہے، اور اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ سبق المفردون، مفردین سبقت لے گئے۔ تو مفردین سے کیا مراد ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ مفردین کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا المستہترون فی ذکر اللہ، اور فرمایا کہ یضع الذکر عنہم اثقالہم فیاتون یوم القیامت خفافا۔ اس کا ترجمہ سائل نے یہ کیا ہے کہ وہ بے ساختہ جھوم جھوم کر ذکر کرتے ہیں، یہ ترجمہ قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ مستہترون کا ترجمہ شارحین نے یہ فرمایا ہے کہ جو بہت ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرتے وقت کسی اور کا نام نہیں لیتے، بس اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کو جھوم جھوم سے تعبیر کرنا بالکل غلط ہے، غلط ترجمہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان سے ان کے گناہ کے بوجھ کو ہٹا دے گا، چنانچہ وہ قیامت میں اس حالت میں آئیں گے کہ بالکل ان پر کوئی گناہ کا بوجھ نہ ہوگا۔ تو اس تفصیل سے پتہ چلا کہ روایت تو یہ قابل اعتبار ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ سائل نے کیا ہے وہ ترجمہ غلط ہے اور بالکل اس کے اوپر منطبق نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک اثر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ ایسے جھومتے تھے جیسے تیز ہوا، تو اس کے بارے میں تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ روایت قطعاً غیر معتبر ہے۔ اس میں ایک راوی ہے عمرو بن شمر جو کذاب ہے اور موضوع روایت بیان کرنے والا ہے، اس لیے ایسی لچر روایت سے تائید کرتے ہوئے اپنی غلط بات کی اس کے ذریعے سے قبولیت اور صحت کو ثابت کرنا یہ بالکل انصاف کے خلاف ہے۔ ایسی بدعات سے ہر مسلمان کو دور رہنا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے اہل سنت والجماعت کے طریقے پر۔ اللہ تعالی ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے امت کی حفاظت فرمائے۔ سوال کرتے ہیں کہ جب آدمی دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے اور عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سوال جواب اسی جسم کے وہ ساتھ ہوتا ہے اور دیگر احوال کس پر پیش آتے ہیں اس کے متعلق وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ وفات کے بعد انسان کی روح کا مستقر اگر وہ نیک ہے تو علیین ہے، اور اگر وہ بد ہے تو اس کا مستقر سجین ہے۔ لیکن اس روح کا تعلق انسان کے بدن سے یا اس کے جز سے کسی نہ کسی طرح برقرار رہتا ہے اور اسی سے سوال کا تحقق ہوتا ہے اور عذاب اور راحت کا تحقق ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ عالم برزخ ہماری نظر سے مخفی ہے اور مغیبات میں سے ہے، اس لیے اس کی تفصیلات کا ادراک کرنے سے ہماری عقلیں قاصر اور عاجز ہیں۔ اس لیے جتنی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے بس اس پر ایمان لانا ضروری ہے، مزید کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ علماء کرام کو خدمت دین کے درمیان بہت سے مایوس کن حالات پیش آتے ہیں،
جس میں انہیں ایسا لگتا ہے کہ کام چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھ مسجد میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم درس قرآن دیا کرتے تھے، لیکن کچھ جہلاء نے فضول باتوں کا بہانہ بنا کر درس قرآن سے منع کر دیا، اور آئے دن اس طرح کی کچھ نہ کچھ باتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ علماء کو چاہیے کہ ایسے حالات میں دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ حسن تدبیر سے کام لیں اور خوش اسلوبی سے عوام کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور یہ سوچیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ہمارے اکابر کے ساتھ کیسے کیسے حالات پیش آئے، اور انہوں نے کیسے صبر و تحمل اور نصیحت اور خیر خواہی سے کام لیا۔ اسی راستے پر ہمیں بھی چلنا چاہیے اور کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہماری نظر سے گزری ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے بچپن میں وفات پا جائیں اور اس نے صبر کیا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جس کے 2 بچے وفات پا جائیں اس کے لیے کیا بشارت ہے؟ تو آپ نے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت سنائی۔ پھر حضرت ایمن نے پوچھا کہ اگر 1 بچہ وفات پا جائے تو کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت سنائی، اور یہ روایت المعجم الاوسط کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، امام طبرانی کی۔ تو سوال یہ ہے کہ روایت کی سندی حیثیت کیا ہے اور اسے بیان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو روایت آپ نے ذکر کی ہے یہ المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 2489 پر موجود ہے، لیکن اس میں ایک راوی ہے ناصح بن عبداللہ، یہ بڑا ہی ضعیف اور متروک راوی ہے، اس لیے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ تو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جس مومن بندے سے اس کی محبوب چیز لے لوں دنیا والوں میں سے، اور وہ اس پر صبر کرے اور اس سے ثواب کی امید رکھے، تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے قبضت صفیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور صفیہ میں وہ چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ایک بچے کی وفات پر بھی جنت کی بات اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور اس لیے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ مثلا یہ کہنا کہ اے اللہ میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، میری فلاں ضرورت پوری فرما، تو اس طرح واسطہ دے کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جواباً آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے وسیلے سے دعا مانگنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی اکرم علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی کہ اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان ترحمنی وتغفر لی، کہ اے اللہ میں آپ کی اس رحمت کے حوالے سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو شامل ہے، کہ آپ مجھ پر رحم فرمائیں اور میری مغفرت فرمائیں۔ اس لیے اس طرح دعا مانگی جا سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی چارپائی یا بیڈ کے پائنتی جانب سامنے دیوار پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام یا آیت الکرسی وغیرہ لٹکی ہوئی ہو تو اس جانب پیر کر کے لیٹنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ پیر کے بالکل سامنے قریب ہے تو یہ بے ادبی سمجھی جائے گی اور اس طرف پیر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اتنی اونچائی پر لگی ہوئی ہے کہ اس کی طرف پیر کرنے سے ایسا نہیں لگتا کہ خاص اس کی طرف پیر کیا جا رہا ہے، تو پھر پیر کرنے میں حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر کسی امام کی ہر دوسرے یا تیسرے دن نماز پڑھاتے وقت غلطی آ جائے
اور غلطی اس طرح ہوتی ہے کہ کبھی آیت چھوڑ دیتے ہیں، کبھی لفظ بدل کے پڑھتے ہیں، تو اس کو لقمہ دینا چاہیے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں لقمہ دو، بعض کے منع کرتے ہیں، تو صحیح بات کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر فحش غلطی ہو تو لقمہ دے دینا چاہیے، اور اگر ایسی فحش غلطی نہ ہو اور بقدر واجب قرات ہو چکی ہو تو لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں کتنی مقدار بیٹھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ بعض فتاوی میں ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر بیٹھ جانے سے سجدہ سہو واجب ہے، جبکہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تشہد کی مقدار کے بقدر بیٹھنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ صحیح کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اصول اور قواعد سے پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں جانے کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے تو احناف کے نزدیک سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تشہد والی بات اتنی مضبوط نہیں ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ والی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ وطن اقامت متعدد ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ وطن اقامت کئی نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوگا۔ ہاں، وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں موجودہ زمانے میں کتنے تولہ ثانی سونا اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ نیز بشکل رقم ہندوستان کے اعتبار سے کتنی رقم ہوتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سونے کا نصاب ماشے والے تولے سے 7.5 تولہ ہے، جس کے گرام بنتے ہیں 87 گرام 480 ملی گرام، اور آج اس کی جو قیمت ہے 27 اپریل 2025 8,51,374 روپے بیٹھی، 87 گرام 480 ملی گرام کی قیمت۔ اور چاندی کا نصاب تولے کے حساب سے 52.5 تولہ ہے، اور یہ تولہ ماشے والا ہے، اور اس کے گرام کے اعتبار سے بیٹھتا ہے 612 گرام اور 360 ملی گرام، اور اس کی قیمت آج کے اعتبار سے ہے 55,476 روپے، تقریباً کچھ 2-4 روپے کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ یہ اصل معیار ہے، اور جہاں روپیہ مل جائے گا تو اس کو چاندی کے نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں احرام کی حالت میں ہوں اور وہ زبانی فحش مذاق کر لیں تو ان پر دم واجب ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو چھوا نہیں ہے، صرف زبانی مذاق کیا ہے تو مکروہ ہے، لیکن دم واجب نہیں، اور اگر شہوت کے ساتھ چھو لیں یا لپٹ جائیں یا بوسہ وغیرہ دے لیں تو دم واجب ہے، راجح قول کے مطابق۔ سوال ہے کہ ایک صاحب ازبکستان سے جرمنی گئے، وہاں جا کر ایک جرمن لڑکی سے شادی کی، وہاں پر ان کا رابطہ ترکی لوگوں سے ہوا، انہوں نے دین کے بارے میں انہیں سمجھایا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو مسلمان بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئیں، بلکہ چند سال قبل اپنے سابقہ مذہبی کی حالت میں انتقال کر گئیں۔ اب جرمن میں ایک قانون یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو جب تک دوسری شادی نہ کر لے اس شوہر کو کچھ رقم حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے۔ تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ چونکہ میری بیوی سابقہ مذہب پر انتقال کر گئی، اس کی وجہ سے مجھے حکومت کی جانب سے ہر ماہ کچھ پیسے مل رہے ہیں، تو میرا ان پیسوں کو اپنے اخراجات میں استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ حکومت کا یہ قانون ہے کہ جس کی بیوی انتقال کر جائے تو جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے اس کو کچھ پنشن دی جاتی ہے، اور یہ قانون ان پر منطبق ہو رہا ہے،
اس لیے حکومت کے قانون کے اعتبار سے ان کے لیے یہ پینشن لینا جائز ہے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ سوال ہے، بعض لوگوں کے جسم میں برس کا مرض ہوتا ہے، اس کا علاج ازبکستان میں ایک نیا طریقہ نکلا ہے کہ ایک مشین کے ذریعے سے سفید رنگ کی جگہ جسم کے رنگ کی طرح رنگ لگا کر اس مرض کو چھپا دیتے ہیں، تو اس طرح علاج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ دوا اور رنگ ایسا ہو جو بعد میں ہٹایا جا سکتا ہو اور یہ کھال تک پہنچنے میں پانی سے کے لیے مانع ہو تو اس کا استعمال درست نہ ہوگا، اور اگر اس طرح لگا دیا جائے کہ بالکل نکلے ہی نہیں اور بدن کا جز بن جائے تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کہ کسی میت کے ایصال ثواب کے لیے جو رسمیں کی جاتی ہیں، مثلا 10واں 40واں، تو ان رسموں کے موقع پر کھانا کھانا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایسی کسی بھی رسم میں شرکت کرنا درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں شرکت نہ کی تو رشتہ داری میں کھٹاس آ جائے گی، اس لیے اس بنا پر رسم میں شریک ہونا جائز ہے۔ جواباً عرض ہے کہ جو معاملہ سراسر شریعت کے خلاف ہو اس میں رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ شریعت پر عمل کیا جائے گا اور ان کی فہمائش کی جائے گی، سمجھایا جائے گا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تاکہ وہ اس سے بچیں، صحیح راستے پر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔